العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ جہاد میں نکل جائیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور علم حاصل کرنے کے بعد، دینی تعلیم سیکھنے کے بعد آ کے اپنی قوم والوں کو ڈرائے، آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، عذاب قبر سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، شاید کہ لوگ ڈر جائیں اور سدھر جائیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ علم کے میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے۔ علم کی اتنی اہمیت، اسلام کے اندر اتنی اہمیت، قرآن میں پہلی وحی کا پہلا لفظ علم کے بارے میں ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ بس یہ بات کافی ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے سلسلے میں قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، یہ علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ پڑھو، علم حاصل کرو، لکھو، آگے بڑھو۔ کتنی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی تعلیم حاصل کرنے کی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کے اللہ درجہ بلند کرتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں ایمان کے ساتھ ان کو درجات ملنے والے ہیں۔ تو علم والوں کے لیے بہت ہی درجات اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے مسلم شریف کی مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا لفظ استعمال کیا، جیسے نماز کے لیے فرض بولتے ہیں ہم لوگ۔ دنیا کی قوموں کے پاس آپ دیکھیے، دنیا کے پاس علم حاصل کرنے کے سلسلے میں مذاہب کے پاس فرض کا لفظ نہیں ہے، ان کے پاس ان کی نظریات میں یہی لفظ ہے کہ علم حاصل کرنا یہ حق ہے، فرض نہیں بولتے۔ دوسرے مذہب والے کہتے ہیں یہ علم ہمارا رائٹ ہے، اس کو حاصل کرنا حق ہے کہتے ہیں۔ اسلام اسے حق نہیں کہتا بلکہ فرض کہتا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر میرا حق میں چھوڑ دیتا ہوں تو میں کوئی بڑی غلطی نہیں کر رہا ہوں، اس کی مذمت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں میرا فرض چھوڑ دیتا ہوں یہ گناہ کی بات ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ فرض چھوڑ دینے پر گناہ ہے، حق چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، مذمت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دیکھیے جس ترقی کا باغ دوڑ آج انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، آج انگریزی دنیا جو ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اس ترقی کا سبب مسلمان ہی تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان علم کے ہر میدان میں آگے تھے، انصاف پسند غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہر علم کو شروع کرنے والے مسلمان تھے، مگر ترقی انگریز کر گئے، کیونکہ مسلمان تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیے،
علم کے میدان میں محنت کرنا چھوڑ دیے۔ دیکھیے جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اس میں کتنے قیدی آئے تھے دشمنوں کے؟ 70 قیدی آئے تھے۔ 70 قیدیوں کو کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات طے ہوئی کہ وہ قیدیوں کے پاس جو علم ہے، حالانکہ قیدی مسلمان ہیں غیر مسلمان ہیں، سب دشمن ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے، وہ پورے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم رہتے ہوئے ان کے پاس جو علم ہے اسے لینا چاہے پیارے نبی۔ وہ قیدیوں کو پیارے نبی نے فرمایا کہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں، صرف ہمارے مسلمانوں کو تمہارا علم دو۔ مسلمانوں کو وہ قیدی پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر! تاریخ میں ایسی بات آپ کبھی بھی نہیں سنے رہیں گے یا نہیں دیکھے رہیں گے کہ قیدی کو یہ درجہ پیارے نبی نے دیا کہ قیدی کو استاد بنا دیا۔ قیدی دشمن ہے، دشمن کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کون دے سکتا ہے؟ قیدیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا مقام دیے کہ ان کو استاد بنا کے بٹھائے مسلمانوں کے گھروں میں۔ تو یہاں غور کرنے کی بات، نقطے کی بات یہ ہے کہ علم جس کے پاس بھی ہو، چاہے مسلمان کے پاس ہو چاہے غیر مسلم کے پاس ہو، وہ حاصل کرنا چاہیے۔ علم یہی نہیں کہ صرف قرآن سیکھو، حدیث سیکھو۔ غیر مسلموں کے پاس قرآن کی تعلیم رہتی، اسلام کی تعلیم رہتی، تو ان کے پاس جو علم ہے اسے حاصل کرے۔ اللہ کے نبی یہ بتائے امت کو۔ دیکھیے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری میں مسلمان ہوئے سن 7 ہجری کے آغاز میں۔ صرف نبی کے ساتھ 4 سال رہے ابو ہریرہ، 4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے چمٹ کے رہے، کہیں جاتے نہیں تھے۔ ان کو کھانے کی فکر نہیں تھی، ان کو پانی کی فکر نہیں تھی، ان کو کمانے کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف علم حاصل کرنے کی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار، ان کے صبح شام، ان کی زبان سے نکلنے والے ہر بات کو نوٹ کرتے، ان کے اللہ کے نبی جو بھی عمل کرتے ہر ایک کو نوٹ کرتے، ہر ایک کو دیکھتے، ہر ایک کو سنتے، سن کے دیکھ کے ان کے ساتھ چمٹ کے رہ کے صرف 4 سال کی قلیل مدت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا علم حاصل کر کے، علم کا ایسا خزانہ دنیا والوں کو دے کر گئے، کوئی صحابی نہیں دے سکے۔ جو شروع میں مسلمان ہیں وہ دے نہیں سکے۔ کتنے حدیثیں، سب سے زیادہ طبقہ صحابہ میں حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، 5370 پر 4 حدیثیں دنیا والوں کو علم کا تحفہ دے کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! بعض صحابہ بزنس کرنے والے تھے، انصاری زراعت کرنے والے تھے، اور مہاجرین مدینے کے مارکیٹ جا کر بزنس کرتے تھے، مصروف رہتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ ایسوں میں بعض صحابہ کیا کرتے تھے، باری بنا لیتے تھے۔ ارے ہم بزنس میں رہتے ہیں، علم سیکھنے ہوتا نہیں ہے، ہم جنگل میں، جھاڑی میں، باغات میں رہتے ہیں، باغیچوں میں، کھیتوں میں رہتے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے ہم اللہ کے نبی کے پاس۔ صحابہ کیا کرے، باری بنا لیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری ساتھی، دونوں مل کے یہ طے کر لیے کہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس تم بیٹھو اور میں کام کرنے جاؤں گا، ایک دن اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھوں گا، تم کام کرنے جاؤ، اور شام میں روزانہ جو علم نبی کے پاس سیکھتے ہو تم ایک دوسرے کو سنا لینا۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے کیسی سوچ صحابہ کے پاس تھی، کتنا محنت سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ ایسے ہی محنت کر کے صحابہ ایسا علم حاصل کر لیے، دنیا والوں نے دیکھ لیا ان پڑھ قوم صحابہ کی، امی قوم صحابہ کی، ان میں سے مفسرین نکلے، ان میں سے محدثین نکلے، ان میں سے فقیہ نکلے، کیسے کیسے بڑے بڑے علماء صحابہ کرام میں پیدا ہوئے۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے کیسے بڑے بن گئے؟ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔
تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن جو ہے یہ علم کا سرچشمہ ہے، کتاب العلوم ہے قرآن۔ 800 قسم کے علم قرآن کے اندر رکھے گئے ہیں۔ ہمارے بعض اسلاف کہتے ہیں ایک دو علم نے 800 قسم کے علم قرآن میں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف تلاوت کرتے ہیں۔ غیر مسلم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مطالعہ کرتے۔ کیا بتایا گیا اس آیت میں، اس سورے میں، اس پارے میں؟ غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت کیا۔ بس صرف ہم پڑھتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے ہم غور نہیں کرتے، کیا علم ہے اس کے اندر۔ یہ مستشرقین، یہودی، یہ عیسائی، یہ سب قرآن کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس میں سے علوم حاصل کر کے دنیا والوں کو پیش کرتے ہیں اور نام ان کا آتا ہے۔ بہرحال اسی لیے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت یہی پیغام دیتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی ایک جماعت تفقہ فی العلم کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نکلنا ہے۔ ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک کنٹری سے دوسرا کنٹری جانا ہے، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینا ہے، تبھی علم آئے گا۔ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو علم سیکھ نہیں سکتے۔ جہاں علم ہے وہاں پہنچنا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس کب آئے گا؟ تو ہم علم کی پیاس ہونی چاہیے۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے جتنا بھی لمبا سفر ہو سکے، جتنا بھی پیسہ خرچ ہو سکے، خرچ کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے اور دنیا اور آخرت میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔